سلامتی ہو آپ کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تمام تخلیقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کی تخلیق خود کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اولو الالباب ان لوگوں کو کہا ہے جو عقل والے ہیں، اور عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور بیوقوف لوگ وہ ہیں جو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے اور گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہاں کیا راز پوشیدہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی خلقت کو بدلنے والے پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جیسا بنایا ہے اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری آنکھ، ناک، کان، ہمارا جسم، ہمارا صحت، ہمارا تمام وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز کم ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق میں اس کو تبدیل کرنا، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی یا بالوں میں پیوند کاری کرنے والے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ لعنت ان عورتوں پر ہے جو بالوں کو اکھاڑتی ہیں۔ یعنی یہاں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے بھووں کی طرف، یعنی جو آئی بروز بنواتی ہیں، بلیکنگ کرواتی ہیں۔ پھر نقلی بال لگانے والی، اور اس سے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے والی عورتیں، یعنی نقلی بال سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر دانتوں میں فاصلہ کروانے والی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کے دانتوں میں فاصلہ ہوتا تھا اس کو بہترین تقدیر والی، بہترین مقدر والی عورت سمجھتے تھے، یعنی ایک طرح سے یہ ایک فیشن کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام طرح کی عورتوں پر اور اسی طرح ان تمام طرح کے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنی بیٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یا رسول اللہ، کسی بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال گر چکے ہیں، اللہ رب العزت اپنا رحم ہم پر فرمائے، اور وہ بچی گنجی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے، یعنی بال لگانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ کسی بھی طور سے اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی لانا اور اس سے خوبصورتی حاصل کرنا
سرًا و علانیتاً دھوکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے، کوئی میڈیکل آپ کا ریزن ہے، اس وجہ سے اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تو وہاں اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جیسا بنایا ہے، ہم جیسے بھی ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہم ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، ہم ایسے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اس میں ہماری آئی بروز کا پتلا ہونا یا موٹا ہونا، یا ہمارے جسم کے کسی بھی اعضاء کا پتلا ہونا یا موٹا ہونا، یا ہماری رنگت کا گورا ہونا یا کالا ہونا، یا ہمارے قد کا چھوٹا ہونا یا ہمارے قد کا بڑا ہونا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہم ایسے ہی پیارے لگتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اس نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتا ہے اور بچے کی شکل و صورت، اس کی قسمت، اس کا مقدر، اس کا نصیب، اس کا نیک اور بد ہونا، اس کا قسمت اچھی ہونا، یہ سب اسی وقت اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز پر دھیان کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کرتے ہیں، ہم اپنی رب کی رضا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ خدا را اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے اور اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جیسا بنایا ہے، جس طرح بنایا ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھیے۔ اسی طرح بالوں کی رنگت کو تبدیل کرنا، آئی بروز بنانا، یہ سب بھی حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگ ایسی عورت کو یا ایسی عورتوں کو بہت پیچھے سمجھتے ہیں، اور پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ شوہر کے لیے تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، یا فلاں کے لیے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے جو یہ آئی بروز کے بال بنوائیں یا بالوں کو اکھڑوائیں، یعنی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی شکل کو اپنی مرضی کا رنگ دیا جائے۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس کو علاج کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن خوبصورتی کے نظریے سے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔